الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. حضرات آپ کے علم میں ہے کہ چند جمعوں سے ان اجتماعات جمعہ میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ شہادت کے بارے میں، اس میں یہ باتیں بھی زیر بحث آئی ہیں کہ شہادت کا قرآن مجید کا اپنا فلسفہ کیا ہے، قرآن لفظ شہید کو کس معنی میں استعمال کرتا ہے، وہ کیا مفہوم ہے کہ جس کی روح سے تمام رسول شہید ہیں، ذرا حالے کہ جو عام معنی لفظ شہید کے سمجھے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا، اس معنی میں کوئی رسول بھی شہید نہیں ہو سکتا، مقتول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اٹل ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہیں. کسی کے ذمن میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ خود اسلام کا ہمارا جو چمن ہے اور شاندار جو باغ ہے، ہماری جو تاریخ ہے، ہماری جو روایات ہیں، اس میں ہر چہار طرف اس شہادت کے پھول کھلے ہوئے. اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دینا، اللہ کی راہ میں جان دے دینا، یعنی وہ معنی کہ جس میں عام طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس کے اعتبار سے کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ کہیں کوئی ایک آدھی کوئی واقعہ ہوا ہو شہادت کا اور بس اسی میں ہماری پوری تاریخ منحصر ہو گئی ہو، بلکہ یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر پھول جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں. جس طریقے سے صحابہ کرام نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی جانیں دی ہیں اور جس طرح انہوں نے جام شہادت وہی معنی نوش کیا، اس میں مختلف اعتبارات سے فضیلت اور افضلیت کا معاملہ جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے مختلف صحابہ کو حاصل. مثلاً ایک فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جو اقدم ہونے کی بنیاد پر، الفضیلت للمتقدمین، جو سب سے پہلے کسی معاملے میں آگے بڑھے اور سب سے پہلے جس کا معاملہ ہوگا اس کی اپنی ایک فضیلت ہے. یہ فضیلت جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا، یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے حصے میں آئی ہے. یہ وہ شرف ہے جو ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. جس طرح انہوں نے اپنی جان پر کھیل جانا منظور کیا، جان دے دینا، اس کے لیے وہ آمادہ ہوئے، لیکن کوئی کلمہ کفر جو ہے زبان سے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس کے باوجود کہ ہمارے دین میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص صرف جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے، وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ عَلَى الْإِيمَانِ، اس کا دل جو ہے اطمینان پر قائم ہو، بالکل مطمئن ہو، تو یہ ایک ہیلا یا وقتی بہانہ اگر کوئی بنا کر اپنی جان بچا لیتا ہے تو رخصت موجود ہے. لیکن عزیمت کے راستے پر جن لوگوں نے شمع روشن کی ہیں، جن کی مثالوں سے خود ہمارے اندر ولولے پیدا ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ مثالیں تو پھر عزیمت ہی کی ہیں. اس راہ میں ایک مقام اور ایک مرتبہ، وہ جو کہا کسی کہنے والے نے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا، یہ مقام جو ہے حضرت یاسر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو حاصل ہو گیا. پھر میں نے عرض کیا تھا حضرت مصعب بن عمیر، نوجوانوں میں یہ شہادت بڑی عظیم شہادت جو غزوہ احد میں ہوئی، ان کی مثال تو واقعتاً ایسی ہے کہ ہمارے نوجوان اسے اپنے سامنے اور ایک آئیڈیل کی حیثیت سے اگر رکھیں تو واقعہ یہ ہے کہ شاید بہت سی زندگیوں کے اندر ایک ولولہ، ایک جذبہ تازہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے اور کسی بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ یہ چیز بن جائے. پھر جہاں تک مظلومیت کا تعلق ہے
اور مظلومیت بھی اس حال میں ہو کہ ایک شخص وقت کی عظیم ترین مملکت کا فرما روا ہو، اس کے حکم پر لاکھوں کی تعداد میں افواج جمع ہو جائیں. اس لیے کہ ذہن میں رکھیے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جو جنگیں ہوئی ہیں، تو جنگ صفین میں کتنے مسلمان جمع تھے؟ طرفین کو جمع کیجئے 70,000 تو وہاں شہید ہوئے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کتنی بڑی بڑی فوجیں تھی جو آپس میں ٹکرا لی. اور کوئی زیادہ فاصلہ تو نہیں، 2 سال ہے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی تعداد میں افواج جمع کر سکتے تھے، اپنے تحفظ کے لیے کتنے اہتمام کر سکتے تھے، اس کا ذرا تصور کیجئے. لیکن یہ ہے کہ ایک بات جو انہوں نے کہی اور اس پر ڈٹ گئے کہ میں صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے، صرف یہ کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے کوئی فساد برپا کروا دوں، کوئی خونریزی ہو جائے، اس کے لیے میں تیار نہیں. کسی کلمہ گو کی جان میں اپنی جان بچانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے پاس وہ شہادت کا، وہ جو کلمہ شہادت ہے اس کی ڈھال موجود ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا. میں سوچ رہا تھا علامہ اقبال کا وہ شعر، اس کا پہلا مصرع واقعتاً بہت عمدہ کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. یہ داستان حرم جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس کا آغاز حضور سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خود علامہ اقبال نے دوسرے مصرعے میں اس کے آغاز جو کیا ہے تو وہ حضرت ابراہیم سے کیا. معمار اس حرم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ویسے اس بات کو ذرا آگے بڑھائیے، بات اس سے بھی آگے کی ہے. خانہ کعبہ کی تعمیر کے ضمن میں بھی ایک تحقیق یہ ہے کہ اس کے معمار اول حضرت آدم تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. اب آپ سوچئے کہ کیا ممکن ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر ہی تعمیر نہیں ہوا ہوگا؟ اتنے جلیل القدر نبی آئے ہیں، حضرت شیث آئے ہیں، حضرت ادریس آئے ہیں، رسولوں میں حضرت نوح علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت. تو کیا اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر اس سے پہلے تعمیر ہوا ہی نہ ہوگا؟ یہ عقل میں بھی بات نہیں آتی. تو یہ روایت نہیں معلوم ہوتی ہے، یہ تحقیق درست معلوم ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام. تو میں آج سوچ رہا تھا، ایک عجیب بات سامنے آئی. قرآن مجید نے جس قدر اہتمام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. 2 بیٹے ہیں، حضرت حابیل اور دوسرے کا نام قابیل ہے. دونوں نے کچھ قربانی کا اہتمام کیا، اور ابتدا میں یہ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کی قربانی یا نذرانے کی قبولیت کے لیے ایک علامت بھی مقرر تھی. اور وہ علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ ظاہر ہوتی تھی جو اس قربانی کی چیز کو یا اس جو بھی نذر پیش کی جاتی تھی اسے کھا لیتی تھی. تو وہ آگ ظاہر ہوئی اور حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دوسرے کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں تھی. اب اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی واضح علامت ہونی چاہیے، ورنہ کیسے معلوم ہو میں نے بھی قربانی دی، آپ نے بھی قربانی دی، کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی اور یہ قبول نہیں ہوئی؟ تو کوئی نہ کوئی ظاہری علامت اس کی ہونی چاہیے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی اس کی علامت تھی. اور ان کا ایک قول بھی آیا ہے یہود کا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ آگ جو ہے وہ قربانی کو نہ کھائے. تو جواب دیا گیا ہے کہ مجھ سے پہلے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، پھر بھی تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایک علامت مقرر تھی. اب جس شخص کی وہ قربانی قبول نہیں ہوئی وہ آگ ہو گیا غصے میں لال بھبو کا، اور اس نے دنیا میں یہ جان لیجیے کہ جرم کی اور سب سے زیادہ ظلم کی جو بنیاد ہے وہ حسد ہے. تکبر اور حسد ویسے 2 چیزیں شمار ہوتی ہیں، لیکن تکبر جو ہے در حقیقت وہ ایک انسان کا سبجیکٹو احساس ہے، داخلی احساس ہے، اور حسد جو ہے اس کا تعلق دوسرے شخص سے ہوتا ہے. کسی کے اندر یہ خوبی کیوں ہے، کسی کو یہ مقام کیوں مل گیا، کسی کو یہ رتبہ کیوں عطا ہو گیا، اس سے بھی کیوں نہ زائل ہو جائے، کیوں نہ سلب ہو جائے. یہ احساس جو ہے یہ حسد. اور تمام گناہوں کی اور غالب سب سے خاص طور پر جو آپس میں ظلم و تعدی ہوتی ہے اس کی اصل بنیاد یہی حسد. چنانچہ ابلیس لعین کا جو معاملہ تھا وہ حسد کا تھا. مجھ پر کیوں فوقیت دے دی گئی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بظاہر تو میں اس سے افضل ہوں، مجھے آگ سے تو نے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھک جاؤں، تو میں جھکنے کے لیے تیار نہیں. تکبر اور حسد. ابا واستکبر وکان من الکافرین. وہی حسد کی آگ ہے جو قابیل کے سینے میں بھڑکی اور اس نے اس غصے کو نکالا. لاقتلنک، اپنے بھائی سے حابیل سے کہتا میں تجھے قتل کر کے رہوں. اب جواب سنیے. حضرت حابیل وہ جو مرد حق ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا، حق اور صداقت کی راہ پر قائم رہنے والا، اس کے الفاظ یہ ہیں اگر تو نے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھایا مجھے قتل کرنے کے لیے،
لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تجھے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا قتل کرنے کے لیے، میں اس کے لیے کبھی بھی اقدام نہیں کروں گا۔ اور یہ کہ اس کے بعد اسی حالت کے اندر اس نے جان دے دی، بھائی نے قتل کیا اور بھائی کے خون سے اس نے ہاتھ رنگین کر لیے، اس طریقے سے فیصلہ کر کے کہ میں اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، میرا فیصلہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کے ساتھ میرے گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر لے لے، تو مجھ پر ظلم کرے گا ظالمانہ، اگر تو میرا خون بہائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیرے جو گناہ ہیں وہ تو تیرے کھاتے میں ہیں ہی، مجھ پر اس ظلم کرنے کی وجہ سے تو میرے گناہ بھی اپنے سر پر لے لے گا اور پھر تو جہنمیوں میں سے ہو جائے گا، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ گویا کہ حضرت حابیل نے سخت ترین سزا دی، اور وہ سزا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بھی اپنا ہاتھ اٹھاتے اور مدافعت ہی میں چاہے ہاتھ اٹھاتے، مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھایا جائے گا تو امکان تو ہوگا کہ اپنے بھائی کو وہ قتل کر بیٹھتے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ہو سکتا ہے اس دور کے کچھ جو اقلیت زدہ ناقدین ہیں وہ حضرت حابیل کی شخصیت پر بھی اعتراض کر دیں، انہوں نے کیوں نہیں اپنی مدافعت کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اسی طرح زبان جان جو ہے وہ کھولی جاتی، انہوں نے کیوں نہیں اپنی حفاظت کی؟ انہوں نے فوجیں کیوں نہیں بلا لی؟ انہوں نے کیوں نہیں ان بلوائیوں کا قلع کما کیا؟ لیکن دیکھیے قرآن مجید ان دو بھائیوں کی داستان لا رہا ہے اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے لا رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اور انہوں نے وہی فیصلہ کیا، اس پر ڈٹے رہے، اپنی جان دے دی اللہ کی راہ میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک اعتبار سے آخرت کے نتیجے کے اعتبار سے جو بدترین سزا ہو سکتی تھی وہ انہوں نے دی کہ میرا خون بہا کر تو نے میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنی گردن پر لے لیا۔ یہ بات بعین نہیں آپ غور کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں تو یہ سوچ رہا تھا اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے تو میں ان کے دوسرے مصرے کی ایک ترمیم شدہ شکل ان کے سامنے رکھتا، اور کوئی عجب نہیں کہ وہ اس کو پسند فرماتے کہ نہایت اس کی ہے عثمان ابتدا حابیل۔ اصل میں تو معاملہ شروع ہوا اس نو کے قتل کا معاملہ، مظلومیت کی وہ انتہا کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ہمیں نظر آتی ہے، اس کی مثال جو ہے نقطۂ آغاز اس کا وہ حضرت حابیل کا قتل ہے قابیل کے ہاتھوں۔ لطف یہ ہے کہ یہاں بھی قتل کرنے والے کافر نہیں تھے، یہاں بھی کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، جیسے کہ قابیل کا معاملہ ہے، اور یہاں بھی حضرت عثمان نے یہ فیصلہ کیا۔ ذہن میں رکھیے حضرت علی ایک ایک فرد ان میں لاکھوں پر بھاری، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وہ شخصیتیں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں لکل نبی حواری و حواری زبیر، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہے۔ وہ زبیر، وہ طلحہ، وہ علی اور حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ اس پر مصر ہے کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں لڑنے کی اجازت دیجیے ان بلوائیوں سے، لیکن نہیں، اجازت نہیں مل رہی، اس لیے کہ یہ اگر جرم پر تلے ہوئے ہیں تو میں جب تک کہ یہ اس جرم کا ارتکاب نہ کر لیں ان کے اوپر وہ جرم ثابت نہیں ہے کہ اقدام کر سکیں۔ یہ میری جان لینا چاہتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے ان کے کوئی بھی فتنے کا دروازہ اپنی جان بچانے کے لیے کھولنا نہیں چاہتا۔ یہ عزم مصمم، یہ ارادہ، یہ عزیمت، ابھی بات عزیمت کی میں کر رہا تھا، واقعہ یہ ہے کہ عزیمت کا ایک چٹان اور کوہ ہمالیہ اگر کہا جائے حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ وہ شہادت ہے حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جس فتنے کا دروازہ کھلا، یہ بات غلط نہیں ہے کہ الفتنۃ الکبریٰ اس کو کہا جائے، اس سے بڑا فتنہ ممکن ہے۔ اس کے بعد جو خوریزی ہوئی ہے اس کے لیے ایک واقعہ آتا ہے، میرا وہ کتاب آج کل آؤٹ آف پرنٹ ہے، شہید مظلوم کے نام سے، انشاءاللہ جلدی اسے پھر شائع کریں گے، وہ آپ کے سامنے آ سکے گا۔ وہ روایت اس میں نے نقل کی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک خواب بیان کیا، اور ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کا واقعہ ہے۔ وہ خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے، ایک پایا اس کا